اچھی خبر آپ سے شیئر کریں گے۔ برطانیہ میں پی آئی اے کے سفری معاملات میں اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی۔ تمام مسائل تقریباً حل ہو چکے ہیں اور برطانیہ میں تعینات پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کہ اپریل کے آخر تک برطانیہ کے لیے پی آئی اے اپنی پروازیں دوبارہ شروع کرے گا۔ بہت جلد پروازوں کی بحالی کا باضابطہ اعلان بھی کریں گے۔ انشاءاللہ اپریل میں ضرور چلے گی اور ہم آپ کو پوری دعوت کریں گے، آپ کو بتائیں گے کیسے چل رہی ہے۔ اس سے زیادہ تفصیل میرے پاس ابھی کوئی رکاوٹ اب نہیں ہے۔ انشاءاللہ عید کے بعد آپ کو فردر تفصیل دیں گے اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کریں گے۔ وہ ہمارے لیے بڑی عزت کا مقام ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو سوشل میڈیا پر بڑی باتیں کرتی ہے، اس سیاسی جماعت کے کسی رہنما نے جعفر ایکسپریس کے متاثرین سے تعزیت نہیں کی۔ جو ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے وہ آج گورنر ہاؤس آ کر دیکھیں۔ آج سندھ کا گورنر ہاؤس عام آدمی کے لیے کھلا ہے، شہریوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنما اپنے بانی کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا چاہتے، انہوں نے اپنی پارٹی میں ڈھکن چور جمع کر لیے ہیں۔ گورنر سندھ نے کہا کہ ڈھکن چوروں نے کراچی میں کوئی کام نہیں کیے، پی ٹی آئی کو 4 سال حکومت ملی، کام کرتے تو کراچی کا نقشہ بدل جاتا۔ باتیں کرتے تھے مدینہ کی ریاست کی، آج ان کو دیکھنا ہے تو آ کر دیکھیں گورنر ہاؤس میں۔ تمہیں بڑی ویڈیو بنانا آتی ہے تو اپنے 4 سالہ دور کی، اپنے ان ڈھکن چوروں کی اور ٹک ٹاکروں کی کوئی ایسی ویڈیو دکھاؤ جس میں اس گورنر ہاؤس، اس کراچی میں گورنر ہاؤس میں عوام کے لیے کھولا گیا کوئی ایسا پروگرام جس میں عوام بیٹھ کر وہاں عزت حاصل کر رہی ہے۔ تم بھی ایسا گورنر بناتے جو 4 سال میں عوامی گورنر مشہور ہو جاتا۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کا سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے بیان پر رد عمل۔ کہا مفتاح اسماعیل نے غلط اعداد و شمار پیش کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ قابل تجدید توانائی کا فروغ حکومت کی ترجیح ہے۔ حکومت نے عوام کو سولر پینل لگانے کی ترغیب دی۔ نیٹ میٹرنگ کے قواعد میں تبدیلی کے بعد سولر کی قیمتیں کم ہوئیں۔ آئی پی پیز معاہدوں پر نظر ثانی سے 1500 ارب روپے کا فائدہ ہوا۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کر کے جلد عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ اویس لغاری نے مزید کہا کہ مفتاح اسماعیل نے چینی کی قلت اور برآمد پر بے جا تنقید کی۔ سابق وزیر خزانہ کا ہوائی بیانات دینا انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے وفاقی وزراء کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ اپنی سیکیورٹی فورسز کو مضبوط کرنا ہمارا فرض ہے، مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہیں۔ بلوچستان کے معاملات کا حل اب کوئٹہ میں بیٹھ کر ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ہماری ہر ممکن مدد کر رہے ہیں، بلوچستان کی ترقی کے لیے مثبت قدم اٹھایا گیا ہے۔ پاکستان میں پہلی دفعہ انفیکٹ بلوچستان میں ہو رہا ہے کہ ڈائریکٹ کنزیومر کو اسٹیٹ بینک سے پیسہ جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے۔ اس بیچ میں کوئی کمیشنز نہیں ہے، اس بیچ میں کوئی انسان نہیں ہے کہ جو کسی سے کمیشن لے یا کوئی اس طرح کی بیڈ پریکٹسز ہوں، کرپٹ پریکٹسز ہوں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے اور اس پر آج تھورو ڈسکشن ہوئی ہے اور ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے۔ 18th امینڈمنٹ کے بعد ان کا آنا بنتا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے وہ اٹامنی لی ہے جو اٹامنی آپ کی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھی۔ تو ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ تشریف لائے رمضان میں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر پارلیمان کی سلامتی کمیٹی میں نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں یک طرفہ بات چیت ہوتی رہی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے ڈنکے کی چوٹ پر صوبے کا مقدمہ پیش کیا۔ دہشت گردی کا حل بات چیت سے ہی ممکن ہے۔ جو یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا، اس پہ اسپیکر کی طرف سے جو آفس بیئررز تھے وہ لسٹ بھی آئی تھی اور میں نے خود بحیثیت اپوزیشن لیڈر اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا کہ ہماری میٹنگ یا ملاقات خان صاحب سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے پہلے ارینج کرائی جائے، کیونکہ یہ قومی مسائل کے ایشوز ہیں اور جب تک ہماری ملاقات نہیں ہوتی ہم لوگ کوئی لائے عمل نہیں دے سکتے ہیں۔ علی امین خان صاحب نے ایک مؤثر بحیثیت چیف ایگزیکٹو کے پی کے، انہوں نے وہاں پہ اپنا نقطہ نظر پیش کیا الحمدللہ، اور ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے اپنے صوبے کا اور ہماری پارٹی کا وہاں پہ نقطہ نظر پیش کیا بحیثیت چیف ایگزیکٹو کے پی کے۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کا سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے بیان پر رد عمل۔ کہا مفتاح اسماعیل نے غلط اعداد و شمار پیش کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ قابل تجدید توانائی کا فروغ حکومت کی ترجیح ہے۔ حکومت نے عوام کو سولر پینل لگانے کی ترغیب دی۔ نیٹ میٹرنگ کے قواعد میں تبدیلی کے بعد سولر کی قیمتیں کم ہوئیں۔ آئی پی پیز معاہدوں پر نظر ثانی سے 1500 ارب روپے کا فائدہ ہوا۔
بجلی کی قیمتوں میں کمی کر کے جلد عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ اویس لغاری نے مزید کہا کہ مفتاح اسماعیل نے چینی کی قلت اور برآمد پر بے جا تنقید کی۔ سابق وزیر خزانہ کا ہوائی بیانات دینا انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے۔